بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور اسرائیل پر ایسا آیا کہ اس کی جو وزیر اعظم ایک لیڈی تھی، ایک عورت تھی. یہ سن 40 اور 50 کے بیچ کی بات ہوگی یا 50 سے 60 کے بیچ کی بات ہوگی، ہو سکتا ہے انہی کے آس پاس. ایک وزیر اعظم، وہاں کی پرائم منسٹر یہودی عورت تھی. اسرائیل میں اس وقت مال کی کمی بہت زیادہ تھی، یعنی لوگوں کے لیے کھانے پکانے وغیرہ کے سامان کی کمی تھی. آج جو اسرائیل کر رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کو نچا رہا ہے. ہر جگہ ان کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ضرور ہے، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ. اسرائیل پورے ہر ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر جگہ اس کے جاسوس ہیں، ہر جگہ جاسوس. آپ کو حیرت ہوگی، جب میں گیا تھا تو میری ساری تقریریں ان کے پاس موجود تھی، ہماری ساری تقریریں ان کے پاس موجود ہیں، ہمارا سارا ڈاٹا ان کے پاس ہے. پوری دنیا میں ہر جگہ سے یہ لوگ کیچ کرتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے بارے میں بول رہا ہے. مجھ سے سوال بھی ہوا تھا کہ آپ یہودیوں کے بارے میں بولتے ہیں؟ کہا ہاں، جو قرآن میں ہے اتنا بولتا ہوں، جو میرے اللہ نے فرمایا ہے اتنا بولتا ہوں. 6 گھنٹے مجھے بھی بٹھایا گیا تھا. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ظالم ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے، قرآن میں ہے غیر المغضوب. پڑھتے ہیں نا ہم، مغضوب کا مطلب ہوتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہے. وہ کون سی قوم ہے؟ یہودی. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی پرائم منسٹر، ایک زمانہ اسرائیل میں ایسا آیا کہ قحط سالی ہونے والی ہے، لوگوں کے پاس مال کی کمی ہے. اس وقت وہ پرائم منسٹر امریکہ سے ہتھیار لینے کی ڈیل کر رہی ہے، ہتھیار خریدنے کی ڈیل کر رہی ہے. امریکہ کی کمپنیاں، شاید وہ ہتھیار بیچنے والی، وہ آئے ہوں گے، ان سے اس نے سائن کیا اتنے اتنے ہتھیار اسلحے ہمیں چاہیے. چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، لیکن ہتھیار وغیرہ ساری چیزیں پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے، پوری دنیا کو. تو اس نے امریکہ سے ڈیل کی. اس وقت شدید مخالفت ہو رہی تھی اس کی اسرائیل میں. ہماری پی ایم ہم لوگوں کو بھوکا مار کر کے ہتھیار خرید رہی ہے، ہتھیار خرید رہی ہے. اس وقت سنیے، واشنگٹن کا ایک رپورٹر ہے، صحافی، اس زمانے کی بات ہے یہ، وہ انٹرویو لینے کے لیے اس لیڈی کا آیا. میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، سرچ کریں گے تو شاید مل جائے گا آپ کو. اس وزیر اعظم پرائم منسٹر کا انٹرویو لینے کے لیے آیا تو اس نے کھلے دل سے پورا انٹرویو دیا. لیکن اس لیڈی نے کہا کہ بعض حصہ اس میں کا نشر مت کرنا، شائع مت کرنا، اس کو چھپا دینا، میں تمہارے لیے بتا چکی ہوں. آج جا کر کے چند دن ہوئے، وہ رپورٹ اس وقت کی محفوظ ہے، آج بھی ریکارڈنگ اس کی، وہ ڈسکلوز ہو گئی، باہر آئی، جو اس نے انٹرویو دیا تھا اس پرائم منسٹر نے. اب وہ رپورٹر سوالات کیا کر رہا تھا، مزے کی بات سنیے. وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ملک میں اتنی مخالفت چل رہی ہے تمہاری، تم ہتھیار خرید رہی ہو ایسے وقت جب لوگوں کو کھانے پینے کی ضروریات ہے. تو اس عورت نے جو جواب میں کہا کہ ہاں، میں اپنی قوم کو منا لوں گی، میں اپنی قوم کو منا لوں گی. اور پھر اس نے منا بھی لیا اپنی قوم کو. اس عورت نے پوری قوم کو منا لیا، چپ کرا دیا جو احتجاج کر رہے تھے. پھر اس نے انٹرویو دیا تو یہ کہا کہ دیکھو، کھانا پینا یہ سب زندگی میں روز چلتا ہے، کھانا پینا روز چلتا. آج بھوک لگی تھی تو آج چلائیں گے، کل پیٹ بھرا تو کل کی بھوک پر کوئی نہیں چلاتا. ابھی آپ کبھی بولتے ہیں کیا 10 سال پہلے میں بہت بھوکا تھا؟ نہیں، جس وقت بھوک لگی اس وقت چلائے گا انسان. اس کے بعد یہ بھوک وغیرہ کے معاملات بھول جاتے ہیں. لیکن رہی بات اپنے ڈیفنس کے لیے جو چیز ہوتی ہے، اگر ہم نے چند بھوک کو برداشت کر کے دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کر لیا تو ہمارا نام ہمیشہ تاریخ میں رہ جاتا ہے. اس نے اب ریفرنس کے لیے جو بات بتائی وہ بڑی بات ہے. کہا مجھے یہ فیصلہ لینے میں اگر میں سب سے زیادہ امپریس ہوئی ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونک گیا امریکہ کا رپورٹر. اسرائیل کی یہودی پرائم منسٹر بات کر رہی رسول اللہ کی. کہا کہ ان کے ساتھی جتنے تھے وہ جنگوں میں بھوکے ہی رہتے تھے, بھوک میں تھے. انہوں نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی روزے کے عالم میں لڑی, بدر کا, رمضان کا. وہ بھوکے تھے, پیاسے تھے, لیکن ان کے پاس جو ہتھیار تھے, انہوں نے جو جنگ لڑ کر کے غلبہ حاصل کیا, وہ آج تک تاریخ میں ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کتنے بھوکے تھے, یہ ضرور بتایا جاتا کہ وہ کتنے بڑے فاتح تھے, یہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات اس نے کہا, ایک اور بات. اس رپورٹر نے پوچھا, اتنا بڑا فیصلہ تم لے رہی تھی, یہاں ضرورت کس چیز کی ہے وہ چھوڑ کر کے تم ہتھیار خرید رہی ہو. تو اس نے اس کے ریفرنس میں کہا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا, سیرت کو میں نے دیکھا. وہ پرائم منسٹر, یہ کتنے 50 سال تک یہ چھپا کر کے رکھا گیا تھا, 50 سال کے بعد اس کو اوپن کیا گیا, باہر کیا گیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی, اس دن آپ کے حجرے میں, آپ کے کمرے میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا. اتنے فقر و فاقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. وہ کہتی ہے, یہ ہے تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے اس دن تیل کی بھی کمی تھی, تیل نہیں تھا. لیکن ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ ان کے حجرے میں دیوار پر 9 الگ الگ قسم کی تلواریں لٹک رہی تھیں. تلواریں ان کے گھر میں موجود تھی. کوئی ہندوستان کی تلوار تھی, اس وقت ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی, اس کو بہت اہمیت تھی اور بہت مہنگی تلوار بھی مانی جاتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ تلوار بھی تھی, اور الگ الگ انداز کے 9 تلواریں تھی. تو وہ کہتی ہے جس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے لیکن ڈیفنس کے لیے وہ 9 تلواریں رکھتا ہے, تو اسی سے امپریس ہو کر کے میں نے فیصلہ یہ لیا, آج اگرچہ اسرائیل میں قحط سالی ہو کھانے کی, ڈیفنس کے لیے میں ہتھیار لے لوں, بھوک بھول جائیں گے, بعد میں اپنے ہتھیاروں پر یہ پوری دنیا پہ راج کریں گے. اور وہ کر رہے ہیں آج, کر رہے ہیں آج. میرے عزیزوں, یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. دوسرا, وراثت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو چیزیں تھی وہ میں نے بتا دیا. بیچ میں یہ بات آئی تھی تو میں اس کو ذکر کر دیا. آج حالات یہ ہیں کہ اسلامک نام سے جو ملک بنے ہیں, جو کنٹریاں بنی ہیں, ان میں سے تو اکثر کی حالت ایسی ہے کہ ان کی فوج بھی ڈھنگ کی نہیں ہے, فوجی بھی ڈھنگ کے نہیں رہ گئے. 5 بڑے بڑے ملک تھے جن سے دہشت تھی پوری دنیا میں. مصر کی فوج, ایجپٹ کی فوج کو بڑی اہمیت حاصل تھی. سیریا کی فوج بہت طاقتور مانی جاتی تھی. عراق کی فوج بہت ڈسپلن والی تھی. ترکی کی فوج, یہ جو ممالک ہیں ان کی فوجیں بڑی طاقتور مانی جاتی تھیں. لیکن ان ساری فوجوں کے ساتھ آج کیا حشر کیا گیا وہ سب کے سامنے موجود, کیونکہ دشمن کو یہ معلوم ہے کہ اسلام نام سے جتنی کنٹریز بنی ہیں ان میں اگر کسی کے پاس فوجی طاقت ہے تو یہی ملک ہے. سعودی کے پاس کیا ہے, یہ سعودیوں کے پاس اونٹ گائے یہ بکرے چرانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. یہ چور لوگ ہیں, ڈاکو لوگ ہیں جو آج حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سلیقہ بھی نہیں ہے, اسی لیے ان کو پیسوں پر دنیا راج کروا رہی. ان کو ایک سونے کی کرسی پر بٹھائیں, ان کو سونے کی تلوار دیں, 90 لاکھ پاؤنڈ کا گھوڑا دیں, ان کو یہی تمام چیزوں سے ان کا شغل یہی ہے. میاں یہ سعودی شہزادے لندن میں جا کر کے بندروں کا عجائب گھر خرید رہا ہے, کوئی کروڑوں کا فنڈ دے کر کے. لندن کی میونسپلٹی وہ بندروں کا عجائب خانہ بند کر رہی ہے تو سعودی شہزادہ کہہ رہا بند مت کرو, میں پیسے دیتا ہوں, میری برادری والے ہیں, یہ بند کیوں کرو گے. یہ ان کے اشغال ہیں. دبئی کا ایک شہزادہ لندن سے نیلام میں گھوڑا لا رہا ہے 90 لاکھ پاؤنڈ کا, پوری دنیا میں بتا رہا ہے. اور کوئی سعودی شہزادہ
اپنے گھر کے ٹوائلٹ کا کموڈ سونے کا بنا رہا ہے. یہ چیزیں ہیں ان کے پاس. یہ ڈیفنس ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی حضور کے پاس اگر قیمتی چیزوں میں کوئی چیز موجود تھی تو وہ حضور کے ہتھیار تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کے لیے جو رکھا تھا وہ بہت اہم ہے. جب ان احادیث سے یہود اور نصارہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں تو ان مسلمانوں کو پہلے حاصل کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیا تھا.